السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 229 چل رہا ہے، جس میں ہم لوگوں نے پارٹ 1 کر لیا ہے، یعنی کہ آدھی آیت کو ہم لوگوں نے پچھلی کلاس میں کیا تھا، باقی کا جو رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں کریں گے، جو کہ ہوگا پارٹ 2۔ تو ہم لوگ یہاں سے شروع کریں گے فَإِنْ خِفْتُمْ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی تجوید کے ساتھ قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے۔ میں ایک دن بعد کر کے ڈیلی ویڈیو ڈالتی ہوں، جیسے کہ آج میں نے اپلوڈ کیا ایک ویڈیو، تو کل نہیں کر کے پھر پرسوں کروں گی، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کو ایک ایک ویڈیو ملے گا اور پورے تفصیلی طور پر ملے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور لگن کے ساتھ سیکھتے ہیں تو یقین جانیں آپ کو کوئی نہیں روک سکتا تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے سے۔ میرا سکھانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے، لیکن اگر اس میں بھی آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے، کچھ کنفیوژن ہو تو آپ بلا جھجک کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی میں اس کمنٹ کو رپلائی کروں گی اور اس چیز کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم یہاں سے شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے فَإِن۔ کیا ہے؟ فَإِن، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، فَإِن۔ اب یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے نا، یہ آپ کو الف دکھ رہا ہے، لیکن میں نے کیا کہا؟ حمزہ نون زیر ان۔ تو یہاں پر ایک بات کا خیال رکھے، کبھی بھی کسی الف کے اوپر آپ کو کوئی سائن بولے تو تشدید یا جزم، ٹھیک ہے؟ سکون یا شد، یہ چیزیں ہیں۔ تشدید کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ شد کہتے ہیں، اور جزم کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سکون کہتے ہیں۔ تو کنفیوز نہیں ہونا، جزم اور سکون ایک ہی چیز ہے اور شد اور تشدید ایک ہی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کسی الف کے اوپر کوئی سائن، ٹھیک ہے، کوئی سائن آ جائے یا کوئی حرکت آ جائے، حرکت سے مراد ہے زبر زیر پیش یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، اس طرح سے کوئی بھی حرکت یا کوئی بھی سائن آ جائے، پھر وہ الف نہیں رہتا، الف نہیں رہتا بلکہ وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ فور ایگزامپل، یہاں پر الف کے نیچے حرکت ہے، کون سی حرکت ہے؟ زیر کی حرکت ہے، تو اب اس کو ہم الف نہیں بولیں گے، یہاں پر ہم حمزہ پکاریں گے۔ کیا پکاریں گے؟ حمزہ پکاریں گے۔ اچھا، دوسری مثال دیکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ لفظ ہے اللہ۔ کیا ہے؟ اللہ۔ تو جب ہم ہجے کریں گے تو یہ جو الف ہے نا، اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، حمزہ کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر آ گیا۔ لیکن اس جو الف ہے اس کو ہم الف کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے۔ تو سمپل سا ایک لائن یاد رکھے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے۔ یعنی کہ کیا مطلب ہوا؟ کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، یعنی کہ جو الف خالی ہے وہ الف ہے، ٹھیک ہے؟ جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ۔ خالی نہ ہو سے مراد کیا ہے؟ کہ اس الف کے اوپر کوئی حرکت آ گیا یا کوئی سکون، شد، کوئی بھی اعراب آ گیا، تو کوئی سائن آ گیا تو پھر وہ حمزہ کہلائے گا، پھر الف نہیں کہلائے گا۔ تو یہ ایک لائن یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو کاپی پر نوٹ کر لیں۔ یہاں پر سمجھ آ گیا؟ تو فَإِن۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ نون ساکین۔ یہاں پر آپ کو نون ساکین دکھ رہا ہے نا، نون ساکین۔ تو میں نے بتایا تھا جب بھی نون ساکین آئے اور تنوین آئے، تنوین میں 3 چیزیں آتی ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش۔ تو یہ 3 چیزیں اور نون ساکین ملا کر 4 چیزیں ہو گیا۔ تو یہاں پر جب بھی یہ 4 چیزیں آئے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی نہ کوئی قاعدہ بنتا ہوگا، تو آپ کو غور و دھیان سے وہاں پر دیکھنا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر نون ساکین ہے، ٹھیک ہے؟ نون ساکین کے بعد والا حرف کو دیکھیں گے، کیا ہے؟ خا ہے، اور یہ خا حرف حروف حلقی میں سے ایک ہے۔ تو جب بھی نون ساکین یا تنوین کے بعد، تنوین میں تینوں چیز آتی ہے، ٹھیک ہے؟
تنوین کیا ہے؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آتا ہے تو وہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کرتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گے حروف حلقی کیا ہے؟ تو بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، آج بھی میں کلیئر کر دیتی ہوں۔ حروف حلقی اس حروف کو کہتے ہیں جو حلق سے نکلتا ہے۔ کہاں سے نکلتا ہے؟ حلق سے نکلتا ہے۔ تو یہ 6 حرف ہے جو حلق سے نکلتے ہیں، ان کا نام دیا گیا ہے حروف حلقی، ٹھیک ہے؟ تو وہ 6 حرف کیا ہیں؟ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، یہ 6 حرف ہے۔ اس کو کاپی پر نوٹ کر لیں، اور اس کو زبانی یاد کرنے کے لیے میرا نورانی قاعدے کا پلے لسٹ جا کر چیک کریں، وہاں سے سیریل وائز پورا تختی کا میں نے ویڈیو بنایا ہوا ہے، وہاں سے آپ جا کر زبانی یاد کریں، کیونکہ جب تک زبانی ان چیزوں کو آپ یاد نہیں کریں گے تب تک آپ تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ پھر ہر ایک قاعدے کے لیے آپ کو نورانی قاعدہ کھولنا پڑے گا۔ تو پہلی فرصت میں نورانی قاعدے کو زبانی یاد کریں اگر آپ بھی چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا۔ تو یہاں پر ہم اظہار کا قاعدہ کریں گے، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ گئی۔ تو ہم نے بتایا جو 6 حرف ہے وہ اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو ہمیں اظہار کرنا پڑتا ہے۔ کیا کرنا پڑتا ہے؟ اظہار۔ اظہار کیا ہے؟ اظہار کہتے ہیں ظاہر کرنے کو۔ کیا کرنے کو؟ ظاہر کرنے کو۔ کیا چیز ہم ظاہر کرتے ہیں؟ نون کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں، یعنی کہ نون کی آواز ظاہر ہوئی اور وہاں سے ہمیں گزر جانا ہے، وہاں پر دیر نہیں کرنی، اور وہاں پر غنہ، اخفا، یہ ساری چیزیں نہیں کرنی۔ تو جب ہم یہاں پر پڑھیں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ فَإِن خِفْتُمْ، ان نون ظاہر ہو رہی نا، ان اب نکل جانا ہے۔ اگر فور ایگزامپل اگر کوئی یہاں پر پڑھ دے فَإِن خِفْتُمْ تو غلطی ہو گیا۔ کیوں غلطی ہو گیا؟ کیونکہ یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہے اور یہاں پر صرف اور صرف آپ کو ظاہر کرنا ہے، یہاں پر رکنا نہیں ہے، یہاں پر دیر نہیں کرنی۔ سمجھ آ رہی؟ اظہار کا قاعدہ جہاں آئے گا تو دماغ میں بٹھا لیں، وہاں پر رکنا نہیں ہے، جلدی نکلنا ہے۔ تو فَإِن ظاہر، فَإِن اس کے بعد خِفْتُم، خواہ کو موٹا کر کے ادا کریں گے، کیا کہیں گے؟ خِف۔ اب یہاں پر کوئی کہہ دے خیف، کیا کہہ دے؟ خیف، ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ کیونکہ یہ جو خواہ ہے نا یہ موٹا حرف ہے، یہ حروف مستعلیہ کے اندر آتا ہے، اور جن حرفوں کو موٹا کہا جاتا ہے ان کو موٹا پڑھنے کا حکم ہے، تو اس میں سے ایک حرف خواہ بھی ہے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے خیف، منہ کو گول کرتے ہوئے، خیف تم، تا کو پھر میم سے ملا دیا بالکل آسان طریقے سے، تم۔ تو پورا جب کریں گے دونوں لفظ کو ادا تو کیا پڑھیں گے؟ فَإِن خِفْتُمْ، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی؟ کلیئر ہو گیا؟ یہاں پر آگے چلیں گے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ، حمزہ لام زبر ال، لام الف زبر لا، اللہ، تشدید کا قاعدہ ہے، تھوڑا جما کر بولیں گے۔ تشدید میں آواز کو تھوڑا جمانا پڑتا ہے، جیسے کہ اللہ، اس طریقے سے۔ بعض اوقات لوگ تشدید میں سختی نہیں کرتے، تشدید میں سختی کرنا چاہیے، تشدید میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر تھوڑا آپ کی جو آواز ہے نا وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے، جیسے کہ فور ایگزامپل اللہ، اسی طریقے سے انا، اسی طریقے سے آئین، اس طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اگر یہاں پر کوئی پڑھ دے الا، کیا پڑھ دے؟ الا، تو تشدید تو انہوں نے ادا نہیں کیا نا، کیونکہ تشدید کے معنی ہے کہ سختی کرنا ہے آپ کو، اور تشدید کے معنی ہے ڈبل، ٹوائس، 2 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جیسے کہ لام ہے نا، لام کے اوپر تشدید ہے تو اس کا مطلب ہے کہ لام کو ٹوائس ادا کرنا ہے، 2 ٹائمز پڑھنا ہے، ایک بار پیچھے والے حرف سے ملا کر اور ایک بار بعد والے حرف سے ملا کر۔ پیچھے سے مراد یہ الف ہے اور بعد سے مراد یہ الف ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ملائیں گے اللہ، پورا معلوم ہونا چاہیے کہ لام ہم 2 بار ادا کر رہے ہیں۔ اگر کوئی الا پڑھے گا تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ لام ایک ہی بار ادا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو تشدید کے بارے سے خیال رکھے کہ
آپ کی آواز جو ہے اسٹرانگ ہوگی، جماؤں کے ساتھ ہوگی، جیسے کہ اللہ اللہ، اور الف مدہ بھی کر رہے ہیں یہاں پر، تو یہ بھی کلیئر ہو گیا یہ لفظ۔ آگے چلیں گے، یقیما، یا پیش یو جلد ادا کریں گے، اور معروف کا خیال رکھے، یو نہیں بولنا، یقیما ایسا نہیں پڑھنا، بلکہ معروف پڑھیں گے یو، یا پیش یو، اور قاف یا زیر قی، کیا پڑھیں گے قی، یقی یقی، ٹھیک ہے، کھینچتے ہوئے، کیونکہ یا مدہ کرے، یہاں پر دیکھیے یا کے اوپر سکون ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، یا کے اوپر سکون ہو گیا تو یا ساکن، اور یا ساکن سے پہلے زیر آیا تو یا مدہ کا قاعدہ بن گیا۔ اس کے بعد میم الف زبر ما، یہاں بھی الف مدہ کر رہے تو یقیما یقیما، اب یہاں پر دیکھیں یہ الف ہے نا، اس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو اسے الف کہیں گے، ہے نا، اگر اس کے اوپر کچھ آ جاتا تو پھر یہ تو حمزہ بن جاتا، تو یہاں پر ابھی ہم نے ہجے کیا کیا، میم الف زبر ما، الف میں نے کہا کیونکہ اس کے اوپر کچھ نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو پھر ہم حمزہ بولتے، ٹھیک ہے، یہ بھی سمجھ آ گیا۔ آگے چلیں گے، حدود اللہ، ہا پیش حو، بالکل سینے کی طرف سے نکالیں گے، پہلے جب بھی اس حرف کو ادا کریں گے حلق سے ایک ہوا کی سی ظاہر ہوگی، پھر یہ حرف ادا ہوگا، جیسے کہ اس طریقے سے حو حو حو، اس طریقے سے، اور دال وا پیش دو حدو حدو، اس کے بعد دال لام زبر دل، لام کھڑا زبر لا، حاضر ہی۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھیں، ہا کو تو پیش کے ساتھ ادا کریں گے، جلد پڑھنا ہے، لیکن معروف کا خیال رکھیں اور ہا کی ادائیگی صحیح طریقے سے کرے، نہیں ہوتا مشق کرے۔ آگے دال واو پیش دو، یہاں پر واو مدہ کر رہے ہیں تو واو ساکن سے پہلے پیش ہے، ایک الف کھینچیں گے، حدو اتنا کھینچنا ہے۔ آگے دال لام زبر دل، اللہ، اب یہاں پر دیکھیں لفظ اللہ کا لام آ گیا، لفظ اللہ آ گیا تو اس میں لام بھی ہے نا، تو جب بھی لفظ اللہ آ جائے تو اس کا لام کو ہم موٹا باریک پڑھنے کا حکم ہے، کئی جگہ موٹا پڑھا جاتا ہے، کئی جگہ باریک پڑھا جاتا ہے، تو موٹا اس صورت میں پڑھیں گے جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ فور ایگزامپل یہاں پر لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے والا حرف کون سا ہے، دال ہے، دال کے اوپر زبر ہے تو ہم اس کو موٹا پڑھیں گے، اگر پیش ہوتا تب بھی ہم اس کو موٹا پڑھتے، یعنی کہ زبر اور پیش کی صورت میں موٹا پڑھیں گے، لیکن اگر اس دال کے نیچے زیر ہوتا تو ہم اس کو باریک رکھتے، تو زیر کی حالت میں باریک اور زبر اور پیش کی صورت میں موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز کو سمجھے، یہاں پر لفظ اللہ کا لام کو صرف موٹا کرنا ہے، بعض اوقات جب لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ موٹا پڑھنا ہے تو ان کی آواز کی جو موٹے پن کی بو ہے وہ پہلے حرف سے ہی آنے لگتی ہے۔ فور ایگزامپل کچھ لوگ جب پڑھیں گے تو وہ دال کو بھی موٹا کر دیتے ہیں، جیسے کہ داللہی ایسا پڑھیں گے، تو دال کو موٹا ہرگز نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، دال کسی بھی صورت میں موٹا نہیں پڑھا جائے گا، اس کو ہمیں باریک رکھنی ہے، جب دال کو ہم لام سے ملائیں گے تب ہماری آواز موٹی ہوگی۔ فور ایگزامپل غور سے سنیں، حدود اللہ دلہ دلہ، سمجھ آ رہی، دال بالکل میری پتلی ہے، باریک ہے، لام میں جیسے پہنچ رہے تو لام موٹا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور حاضر ہی، تو یہ لائن سمجھ میں آ گیا، یہاں سے اب پڑھیں گے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سمجھ آ رہی، حدود اللہ دلہ، ٹھیک ہے، اینڈ میں جب آپ یہاں پر رکتے ہیں، فور ایگزامپل اگر کسی کی سانس اتنی نہیں ہے کہ وہ زیادہ پڑھ پائے تو وہ یہاں پر رک سکتا ہے، لیکن لا کے معنی ہے نہیں کے، مطلب یہاں پر نہیں رکنا بہتر ہے، لیکن اگر کوئی رک گیا تو کوئی مشکل یا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ رک سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ نہیں رکے۔ تو یہاں پر جب آپ رکیں گے، فور ایگزامپل کہ آپ کی سانس نہیں ہو رہی لمبی پڑھنے کی تو آپ یہاں پر رک گئے، تو یہاں پر اگر آپ رکیں گے تو ہا کو بھی ادا کرنا ہے صحیح طریقے سے، جیسے کہ حدود اللہ، سمجھ آ رہی، اینڈ میں اس طریقے سے ہا کی آواز آئے گی،
کیونکہ ہا کو ادا کریں گے اس کا زیر ہٹے گا لیکن ہا تو رہے گا نا، اس کے اوپر سکون آئے گا اسٹاپنگ کی صورت میں، تو ہا کو بالکل ادا کرنا ہے۔ آگے چلیں گے، فلا جناح، فا زبر فا، لام الف زبر لا، بالکل آسان، فلا، لام میں کھینچ رہے، فا کو جلد ادا کرے، فلا۔ اب دیکھیں دونوں کے اوپر زبر ہے نا، لیکن فرق کیا ہے، اس فا کے ساتھ الف لگ کر نہیں آ رہا لیکن اس لام کے ساتھ الف لگ کر آ رہا، تو کسی بھی حرف کے اوپر زبر ہو اور اس کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہو تو وہ ہے الف مدہ کا قاعدہ، ٹھیک ہے، سمپل طریقہ، کسی حرف کے اوپر زبر ہو اور اس کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہو تو وہ ہے الف مدہ کا قاعدہ۔ تو اس زبر کو ہم نہیں کھینچیں گے کیونکہ یہ صرف زبر ہے، اور اس زبر کو ہم کھینچیں گے کیونکہ اس کے ساتھ الف لگ کر آ رہا ہے، یعنی کہ یہ الف مدہ کا قاعدہ بن گیا۔ تو ہم کیا پڑھیں گے یہاں پر، فلا، 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 سمجھ آ رہی؟ آگے، جناح، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، اب یہاں پر نون الف زبر نا جو پڑھیں گے تو یہاں پر پھر مدہ کریں گے نا، ٹھیک ہے، تو فلا جناح، فلا جناح، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا الف مدہ اینڈ ہا زبر ہا، تو ہا کو اچھے سے ادا کریں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے ہا کو نہیں کھینچنا، جیم کو نہیں کھینچنا، بیچ میں کھینچنا ہے، تو کیا کرنا، آواز میں بیلنس رکھنا ہے، کنٹرول رکھنی ہے، جناح، جناح، سمجھ آ رہی؟ آگے، علیہما، عین زبر ع، عین زبر ع، ع بالکل حلق سے نکالیں گے، ع، 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 سمجھ آ رہی؟ ع، لام یا زبر لئی، یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زبر ہے، دیکھیے یا لین اور یا مدہ میں کیا فرق ہے، دیکھیے یا لین ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زبر آنے سے، اور یا مدہ ہوتا ہے یا ساکن سے پہلے زیر آنے سے۔ فور ایگزامپل دونوں کی مثال میں بتا رہی ہوں، غور سے سنیں، یہاں پر دیکھیے یا ساکن ہے، یا ساکن سے پہلے کیا ہے، زبر کی حرکت ہے، اسلام کے اوپر، اسلام کے اوپر زبر دکھ رہا ہے آپ کو، تو یہ ہو گیا یا لین، کیا ہو گیا، یا لین، اور اس کو ہم نرمی کے ساتھ ادا کریں گے جلد، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر آ جائیں، یہ دیکھیے یہ بھی ہے یا ساکن، یہ یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے کیا ہے، زیر کی حرکت ہے، تو یہ ہو گیا یا مدہ۔ اب یہاں پر ہم کھینچ کر پڑھیں گے لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے، نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے، تو یہ فرق ہے یا لین اور یا مدہ میں۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے علی، علی، کیا پڑھیں گے، علی، 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 اور حاضر ہی، میم الف زبر ما، ما میں الف مدہ، ہاں کو جلد ادا کریں گے لیکن معروف کا خیال رکھیں گے، تو یہاں تک دیکھیں، فلا جناح علیہما، فلا جناح علیہما، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے چلیں، دوسری لائن میں آ جائیں، دیکھیں بہت ہی تفصیل سے سمجھا رہی ہوں، اگر اس چیز کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو آپ بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ آگے چلیں، فی مفتدت بہ، فا یا زیر فی، یا مدہ یا ساکن اس سے پہلے زیر، فی، میم فا زبر مف، میم فا زبر مف، اب یہاں پر دیکھیے الف مدہ ہے لیکن آگے آنے والا حرف کے اوپر کیا ہے، سکون ہے، سکون کہلاتا ہے کنیکٹنگ سائن، سکون اور شد کو کہتے ہیں کنیکٹنگ سائن، یعنی کہ یہ کنیکٹ ہوتا ہے اپنے پہلے والے حرف، پہلا والا حرف اس سکون اور شد سے کنیکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنیکٹنگ سائن جب بھی آ جائے گا تو آپ کو کنیکٹ کرنا ہے، پھر الف مدہ نہیں کرنا، تو میم کو آپ فا سے کنیکٹ کریں گے، مف، 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 فی مف، فی مف، آگے تدت، تدت، ٹھیک ہے، تا زبر تا، دال تا زبر دت، فی مفتدت، فی مفتدت، آگے بیہی، لیکن جب اسٹاپ کریں گے تو بیہ، بیہ، ہاں اچھے سے ادا ہوگا، بیہ، بیہ، یہ لائن کو دیکھیں، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی؟ پھر سے دیکھیں، فلا جناح علیہما فیما افتدت بہ، بہ، ٹھیک ہے، یہ لائن سمجھ آ گئی۔ اچھا
اگر کوئی میری بہنیں، کوئی میرے بھائی اگر میرے سمجھانے کے طریقے سے ان کو سمجھ آ رہا ہے اور وہ ریگولر میری کلاس کو دیکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو وہ ایک کام کرے، ایک چھوٹی سی یہ کرے کہ آپ نا قرآن بھی لے کر بیٹھے، ہاں، اور ایک پینسل بھی لے کر بیٹھے، اور جو میں قاعدہ بتاتی ہوں نا، جہاں جیسے کہ الف مدہ ہے، یہاں پر یا مدہ ہے، یہاں پر یا لین ہے، تو وہ نا نیچے میں جیسے یہ ہے نا الف مدہ، یہاں پر ایسے پینسل سے انڈر لائن کرے اور نیچے میں چھوٹا چھوٹا لکھ لے کہ الف مدہ ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا نا، جب آپ فری وقت میں رہیں گے نا تو آپ قرآن کو کھولے اور ایک ایک آیت کو جو سیکھتے ہیں نا وہ جا کر وہاں پر پریکٹس کریں، تو آپ یقین جانیں آپ کا قرآن اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ پھر ایسا لگے گا کہ آپ کسی مدرسے سے سیکھ کر آئے ہیں۔ تو لیکن ہر چیز میں دیکھیے سیکھنے سے زیادہ نا پریکٹس ہوتی ہے، آپ کتنا سیکھ رہے ہیں وہ معنی نہیں رکھتا، آپ کتنا اس کی پریکٹس کر رہے، کتنا گھنٹہ اس کو دے رہے پریکٹس میں، ٹھیک ہے؟ تو اس چیز کو اگر سیکھنا ہے تو پریکٹس کرنا بہت ضروری ہے، اس کے مشق بہت ضروری ہے، تو ایک بار دیکھنے سے نہیں ہوگا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ قرآن لے کر بیٹھے اور پینسل انڈر لائن کر کے آپ اس میں لکھ لے اور فری وقت میں اس کے خوب مشق کرے، جب ٹھیک ہو جائے تو جو آپ نے انڈر لائن کر کے لکھا تھا اس سب کو اریز کر دے، اریز کر کے آپ خود سے پڑھیں پھر، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بہت بہتر ہو جائے گا آپ کا قرآن۔ اچھا نیچے آ جائیں، یہاں تک ہو گیا۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ، تا لام زیر، تل کاف زبر کا، بالکل سمپل، تل کا، ہا پیش حو، دال واو پیش دو، حدو، یہاں پر دیکھیں سیم چیز ہے، یہاں پر کیا ہے حدود اللہ، اور یہاں پر ہے حدود اللہ، یعنی کہ دونوں صورت میں دال لفظ اللہ کا لام موٹا ہی ہوگا، ابھی جو میں نے بتایا کہ پیش اور زبر کی صورت میں موٹا پڑتے ہیں، تو سیم تھنگ، ہاں نکالنا ہے، دو میں واو مدہ کرنا ہے، دال کو لام سے ملا دیں گے، حدود اللہ، دُلّہ، ٹھیک ہے؟ آگے چلیں، فَلَا تَعْتَدُوهَا، فا زبر فا، لام الف زبر لا، فلا، ٹھیک اسی طریقے سے جیسے آپ نے یہاں پر کیا، الف مدہ کرنا ہے اور فا کو جلد ادا کرنا ہے۔ آگے تعتدوها، تا عین زبر تا، تا زبر تا، تا، دال وا پیش دو، ہا الف زبر ہا، دو میں وا مدہ کریں گے، ہاں میں الف مدہ کریں گے، دونوں کو برابر کھینچنا ہے اور عین کو نکالنا ہے۔ تا، کیا پڑھیں گے؟ تا، 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 بعض اوقات لوگ یہاں پر پڑھتے تا تدوہا، تو انہوں نے کیا غلطی کی، عین کو حذف کر دیا، ختم ہو گیا۔ تو کسی بھی حرف کو خود سے ختم نہیں کرنا، جو حرف نہیں نکل رہا اس کی مشق کرنی ہے، اس پر وقت دینا ہے، تبھی ہوگا۔ دیکھیے کوئی بھی چیز محنت سے آتی ہے، اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ نہیں سیکھ پائیں گے، تو محنت ہر چیز میں چاہیے، چاہے آپ کوئی بھی چیز سیکھیں اس میں محنت کرنی ہے، اور اس چیز پر تو آپ کو زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو دنیا میں بھی کامیاب کرنے والا ہے، اور آخرت میں تو اس کا جو اجر ہے تو وہ ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے، جو اللہ تعالی ہم لوگوں کو اجر دے گا اس کے پڑھنے پر۔ تو اس میں زیادہ محنت کرے، اور چیزوں سے زیادہ محنت کرے قرآن کے پیچھے۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے فَلَا تَعْتَدُوهَا، تا، 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 تعتدوها، سمجھ آ رہی کہ عین کو کیسے نکالنا ہے؟ تو یہاں پر سب چیز کلیئر ہو گئی کہ یہاں پر واو مدہ اور الف مدہ کا قاعدہ ہے۔ آگے چلیں گے، وَمَن يَتَعَدَّ، واو زبر وا، میم یا زبر مئی، اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف یا آ رہا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام ناقص یعنی کہ غنہ کریں گے، غنے کے ساتھ ہم ملائیں گے۔ ادغام کے معنی ہے ملانا اور غنہ کا مطلب ہے روکنا، ٹھیک ہے؟ آواز کو روک کر ہم ملائیں گے، ٹھیک ہے؟ میم کو یا سے ملایا، جیسے کہ وَمَن، ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا کیا کہلاتی ہے؟ غنہ کہلاتی ہے، تو ہم روکیں گے وَمَن۔ اب دیکھیے ادغام ناقص جو ہے نا، یعنی کہ غنے کے ساتھ جو ادغام ہوتا ہے نا وہ 4 حرف میں ہوتا ہے، یا واو میم نون، جن کا مجموعہ ہے یومن۔ اگر آپ یومن یاد کر لیتے ہیں تو آپ کو بہت آسانی ہو جائے گا، جب بھی یہ یومن میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے تو آپ کو وہاں پر ادغام کے ساتھ غنہ کرنا ہے، یعنی کہ ملاتے ہوئے غنہ بھی کریں گے، جیسے کہ وَمَن،
وَمَن وَمَن اس طریقے سے، ٹھیک ہے. وَمَن يَتَعَدَّ يَتَعَدَّ عد 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 سمجھ آ رہی ہے؟ عین نکال رہے حلق سے، کیونکہ عین حروف حلقی میں سے ایک ہے تو اس کا نکالنا حلق سے ضروری ہے. وَمَن يَتَعَدَّ عد آگے حدود اللہ، سیم تھنگ، سیم لفظ دونوں، ٹھیک ہے. حدود اللہ، حدود اللہ. آگے فَأُولَئِكَ، فا زبر فا، حمزہ پیش او، لام، لام کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر، اوپر مد بھی ہے تو کھینچیں گے 3 سے 4 الف، ٹھیک ہے. فَأُولَئِكَ، یہ کون سا مد ہے؟ مد متصل، یعنی کہ دیکھیں حرف مد ہے اور اس کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اسی لفظ کے ساتھ ہے، یہ تو مد متصل ہو گیا، ٹھیک ہے. جب بھی حرف مد کے بعد حمزہ اسی کے ساتھ ساتھ آئے اور اسی لفظ میں ہو، اسی ایک لفظ میں ہو. اب لفظ تو سمجھ رہے نا آپ لوگ، یہ جو ہے نا فاولائکا یہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے یہاں پر دیکھیے حدودہ ایک لفظ ہے، اللہ ایک لفظ ہے. تو جب بھی حرف مد کس کو کہیں گے؟ اسے. حرف مد کے بعد حمزہ اسی کلمے اسی لفظ کے ساتھ آئے تو وہ ہو جاتا ہے مد متصل کا قاعدہ، ٹھیک ہے. آگے چلیں گے کاف زبر کا، فَأُولَئِكَ. آگے ہم، ہا پیش ہو، میم غا پیش مغ، مغ، اس کو موٹا کریں گے، ٹھیک ہے، اور بغیر سیٹی کے ادا کریں گے. ہم ظا ظالمون، 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 لیمون. لام ذلی اور میم واو پیش منہ میں واو مدہ کا قاعدہ کر رہے، اور یہاں پر نون کے اوپر کیا کریں گے؟ وقف کریں گے تو سکون لگائیں گے، اور یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ ظالمون. اب یہاں سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. تو یہ 3 آیتوں کو میں نے پتہ نہیں کتنی دیر میں نے کمپلیٹ کیا ہے، لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے نا میں نے اس میں تفصیلی طور پر بتائی ہے. پھر بھی کوئی کنفیوژن ہو تو آپ کمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو رپلائی کیا جائے گا. اور بس قرآن کے پیچھے محنت کرے، روزانہ ڈیلی قرآن کی تلاوت گھروں میں کرے، خود بھی کرے، دوسروں کو بھی اس کی دعوت دے، نماز کی پابندی کرے. دیکھیں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں نا، اگر اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا. پہلا ہے نماز اور دوسرا ہے قرآن. اگر آپ نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتی. لیکن اگر آپ نے ان 2 چیزوں کو چھوڑ دیا، یعنی کہ یہ 2 چیزیں اگر آپ کی زندگی میں نہیں ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو کامیاب کر سکے. تو نماز کو اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لے، ٹھیک ہے. اس کے خوب یہ کرے، نماز ہر وقت کی ادا کریں اس کے وقت پر، اور قرآن کی تلاوت ڈیلی روزانہ گھروں میں ہونی چاہیے، اور ہر فرد کو الگ الگ تلاوت کرنی چاہیے جب ان کو وقت ملے، ٹھیک ہے. صرف ماں باپ کر رہے ہیں یا صرف دادی دادا کر رہے ہیں تو یہ کامیابی کا یہ نہیں ہے. آپ کو خود بھی کرنا پڑے گا اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں. تو اللہ نے کامیابی کا راز رکھا ہوا ہے قرآن میں. قرآن پڑھے اور کامیاب ہو، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو نماز اور قرآن کی پابندی کریں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، اور دیکھیں اچھے چیزوں کو نا
پروموٹ کرے. بعض اوقات لوگ نا گندی گندی چیزوں کو بہت شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اسلامک چیزیں ہیں جیسے قرآن کی تلاوت کوئی ڈال رہا ہے، قرآن سکھا رہا یا حدیث کی باتیں بتا رہا، تو وہ لوگ زیادہ شیئر نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو شیطان بہکاتا ہے اور گندی چیزوں کی طرف آپ کا دماغ زیادہ جاتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں اور یہ چیزیں جو ہے نا اس کا اجر ملنا ہے، آپ جو بھی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں نا اسلامک چیزیں، یعنی کہ جو واقعی اچھی چیز ہے، اگر آپ اس کو شیئر کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اجر ملے گا. اور گندی چیزوں کو اگر شیئر کرتے ہیں جس سے بے حیائی پھیلتی ہے، تو یاد رکھیے ہر لمحہ کا آپ کو حساب دینا ہے مرنے کے بعد. تو آپ کو خیال رہنا چاہیے کہ آپ کیا شیئر کر رہے ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد تو ہر چیز کا حساب دینا ہے، اور اگر اچھی چیز کیا ہے ہم نے تو اس کا اجر بھی پانا ہے. تو چلیے نیکسٹ کلاس میں ملاقات ہوگی. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے، میرے لیے خوب دعا کرے، اللہ تعالیٰ مجھ سے بہت کام لے اور اللہ تعالیٰ مجھے مزید علم سے نوازے. انشاءاللہ تعالیٰ 1 by 1 ہر چیز آپ لوگوں کو میرے چینل پر ملے گا. تو پیشنس کے ساتھ آپ بنے رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سیکھیں گے میرے چینل سے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ تعالیٰ میری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.